إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد هذا ب100 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، سفر اور اس کے بعد بیماری کی ایک لمبی عرصے میں کئی دنوں کے بعد آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اولاً مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اس مل جل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. قرآن کریم کی میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی، اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کریمہ اس حدیث پاک کے ذیل میں مجھے آپ کے سامنے مسجد اقصی کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنی. اور فلسطین یہ قرآن احادیث میں اللہ اس کے رسول کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے، شریعت میں اس کا مقام کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، مختصراً اس کی تاریخ، اس کی عظمتیں، برکتیں آپ کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور اس کی عظمتیں، محبتیں ہماری قلوب میں، ہماری نسلوں میں بٹھا دے، اور وہاں کے فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. فلسطین ایک ایسی سرزمین ہے جس کا تعلق 3 مسلک یا 3 مذہبوں کے ساتھ ہے. مسلمان، عیسائی، یہودی، یہ تینوں کے لیے یہ جگہ فلسطین کی سرزمین بابرکت جگہ ہے، کیونکہ یہ وہ زمین ہے قرآن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کا اس سرزمین سے تعلق رہا ہے. بے شمار انبیاء علیہ السلام اس سرزمین پر پیدا ہوئے، زندگی گزاری، یا کہیں اور وہ پیدا ہوئے اور وہاں ہجرت کر کے فلسطین پہنچے ہوئے. جیسے کہ قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا، آسمان کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی آپ علیہ السلام کو لے کر گئے. قرآن کریم کی طرف مسجد اقصی وہ مسجد اقصی ہے الذی بارکنا حولہ، کہ وہ سرزمین ہے جس کے اطراف میں، جس کے ارد گرد کی جگہوں پر ہم نے خوب برکتوں کو رکھا ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور اخروی دینی برکتیں بھی ہیں. دینی برکتیں اس وجہ سے کہ بے شمار انبیاء علیہ السلام کی وہ سرزمین رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی،
اسی کے بعد پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر فرمائی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی، سب سے پہلی مسجد؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد حرام اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ۔ پھر دوسرا سوال کیا، اس کے بعد دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بیت المقدس مسجد اقصی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا دونوں کے درمیان فاصلہ اور وقفہ کتنا ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا 40 سال کا تعمیر کے اعتبار سے۔ تو یہ فلسطین کی سرزمین جس کو ملک شام کہتے ہیں، اب تو ملک شام بھی بہت سے حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ روایت میں ہمارے نبی نے آپ علیہ السلام دعا فرمائی، ملک شام کی برکت کے لیے دعائیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا ملک شام ایمان والوں کا گھر ہے، کہ ملک شام ایمان والوں کا گھر ہے، اور آپ نے فرمایا فتنے جب رونما ہوں گے تو اللہ تعالیٰ شام کی سرزمین کو ایمان والوں کے لیے محفوظ فرما دے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رحمان کے فرشتوں نے شام پر اپنے پیروں کو پھیلا کر رکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی کی روایت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی۔ ان کے دربار میں انسان بھی آتے، جانور بھی آتے، جنات بھی آتے، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے۔ اللہ نے ایسی حکومت ان کو عطا فرمائی تھی، جنات بھی ان کے تابع۔ کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب دربار صبح لگا، سب لوگ دربار میں حاضر ہوتے، انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی، لیکن ایک ہدہد ایک پرندہ تھا، وہ غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی ہدہد کہاں ہے؟ ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لیأتینی بسلطان مبین، کہ بھئی ہدہد آج غیر حاضر ہے، دربار میں موجود نہیں ہے، اور کوئی اطلاع بھی نہیں دی، کسی کو اطلاع بھی نہیں دی، بغیر اطلاع کے غائب ہو گیا۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، جب وہ آئے گا میں اس کو بڑی سخت سزا دوں گا، یا کوئی واضح دلیل یا حجت میرے پاس لے کر آ جائے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو اس سے پتہ چلا ہدہد جو جانور ہے وہ بھی ان کے دربار میں موجود ہوتے، جنات بھی ان کے دربار میں موجود ہوتے۔ جب ہدہد آیا اور کہا کہ بھئی آپ کی سرزمین، آپ کی سلطنت کے قریب میں ایک ملک سبا ہے، وہاں پر ایک ملکہ ہے، ایک عورت ہے، وہ حکومت حاکم بنی ہوئی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور وہ سلطنت کو چلا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کے نام خط لکھا، اسلام کی، ایمان کی، توحید کی، اللہ تعالیٰ کی طرف اسے دعوت دی، بلایا۔ تو بلقیس نے، ملک سبا نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا کہ وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ تخت بڑا عالی شان ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا عمدہ ہے، بہت بڑا بنا ہوا ہے، اور اس پر بیٹھ کر وہ اپنے حکموں کو چلاتی ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو دربار میں انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، جنات بھی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ تخت میرے پاس کون لے کر آئے گا؟ قرآن کریم کہتا ہے قال افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جنات تھا، اس جنات نے کہا کہ میں آپ کے پاس دوسرے ملک میں تخت ہے، جناتوں کی طاقتوں کا اندازہ لگائیے، یہ ملک دوسرے ملک میں تخت ہے، بڑا چوڑا، لمبا چوڑا، بھاری بھرکم وہ تخت ہے۔ تو ایک جنات کہہ رہا ہے میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ قرآن کریم کا واقعہ ہے، آپ اپنی جگہ سے اٹھو گے اور بیٹھو گے، اتنی دیر میں آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، اور بھی مجھے جلدی چاہیے۔
قال علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، قرآن کریم کہتا ہے ایک جنات دربار میں بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، عالم تھا۔ اس عالم جنات نے کہا میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا، کتنی دیر میں لے کر آؤں گا؟ آپ کی آنکھ بند ہوگی کھلے گی، پلک جھپکنے میں وہ تخت میں آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ خیر مجھے بتانے کا میری باتوں کا مقصد یہ ہے، بتانے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت، ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی۔ ان کے دربار میں ہر طرح کے لوگ حاضر ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے مسجد اقصی کی نئی سرے سے تعمیر فرمائی تھی۔ پھر اس کے وقت 3 دعائیں فرمائی تھی۔ ایک دعا تو یہ فرمائی تھی، ہمارے نبی فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے بیت الاقصی، مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد 3 دعائیں فرمائی تھی۔ ایک دعا تو یہ فرمائی تھی اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما، مجھے ایسی حکومت عطا فرما، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی سلطنت، میری حکومت جیسی کسی کے پاس حکومت نہ ہو، میرے جیسی سلطنت کسی کے پاس نہ ہو، میری جیسی بادشاہت کسی کے پاس نہ ہو۔ اور اللہ نے 2 دعائیں ان کی قبول فرما لی، اور تیسری دعا یہ فرمائی تھی یہ اللہ جو بھی مسجد اقصی میں حاضر ہو نماز کی نیت سے، اور یہاں اگر وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھے اللہ اس کے گناہ کو تو ایسا معاف کر دے جیسے ہی آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ 3 دعائیں فرمائی تھی، ہمارے نبی نے فرمایا 2 دعائیں تو اللہ نے قبول فرما لی، تیسری دعا کے بارے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ تیسری دعا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہوگی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی وہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام پر نماز کی فرضیت نازل ہوئی، آپ نماز پڑھتے تھے تو قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اس کے بعد آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں رہے اور آپ نماز پڑھتے رہے، اور وہاں مکہ المکرمہ بیت اللہ جو ہے، جب کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے تو ہر ایک جانتا ہے کہ بیت اللہ کی چاروں طرف بیت اللہ سامنے ہے تو اس کے چاروں اطراف میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جس سمت میں چاہے اس سمت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب بیت اللہ مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا تھا تو جب بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھتے تو آپ اس طرح سے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور مسجد اقصی کی سمت بھی آپ کے سامنے ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ چلے گئے تو مکہ المکرمہ کی سمت الگ، مسجد اقصی کی سمت الگ۔ وہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا کہ آپ نماز اس طرح سے پڑھیں کہ آپ کے سامنے بیت اللہ بھی ہو، مسجد اقصی بھی ہو۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے 16 یا 17 مہینے ہجرت کرنے کے بعد 16 یا 17 مہینے آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کی تمنا تھی، آپ کا ارادہ تھا، خواہش تھی کہ بیت اللہ یہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے۔ آپ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور آپ کی یہ چاہت تھی کہ مسلمانوں قبلہ بیت اللہ ہو جائے، مسجد حرام ہو جائے۔ آج بھی مدینہ المنورہ میں وہ مسجد موجود ہے۔ جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو زیارت کے لیے مسجد میں لے جایا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں قبلہ اس طرف تھا کہ بیت اللہ اس طرف ہے اور مسجد اقصی کی سمت اس طرف ہے، بالکل سمت مخالف ہے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آ گئے کہ اللہ نے آپ کے قبلے کو بدل دیا، مسجد حرام کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھے۔ آپ علیہ السلام مسجد ہی میں نماز کے دوران آپ صحابہ کرام کو چھیڑتے ہوئے آپ نے بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف رخ کر لیا۔ اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلے والی مسجد، کہ اس طرف بھی محراب بنا ہوا ہے، اس طرف بھی محراب بنا ہوا ہے۔ یہ مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے، عظمت کیا ہے،
اس کی آج ہماری نئی نسلوں کی زندگیوں سے ہم نے بھلا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے فضائل موجود، احادیث میں اس کے فضائل موجود کہ جو شخص بھی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے 1,00,000 کا نماز کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور جو شخص مسجد نبوی میں میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے گا تو 50,000 نماز کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور جو شخص مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھتا ہے 1,000 نماز کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو مسجد اقصی جو فلسطین کی سرزمین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، بے شمار انبیاء علیہ السلام کا وہ شہر رہا ہے، اس کے ساتھ وابستگی رہی ہے، اور یہاں تک کہ اگر کہا جائے کہ اول سے آخر آدم علیہ السلام سے آخری نبی تک ہر نبی اس سرزمین پر موجود رہے ہیں۔ کس طریقے سے معراج کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب آپ علیہ السلام وہاں سے معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جمع فرما دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام نبیوں کی امامت کرائی۔ تو یہ مسجد وہ مسجد ہے جہاں پر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، اور اس کا تعلق اس سرزمین سے رہا ہے۔ تو یہودی یہ چاہتے ہیں کہ اس کا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ بھی ہے، وہ سرزمین ہمارے قبضے میں آ جائے۔ عیسائی بھی اس کو بابرکت سمجھتے ہیں، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش سے کرتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وہ اس کا حقدار مسلمان ہے۔ یہودیوں نے اپنے مذہبوں کو بدل دیا، اپنی کتابوں کو بدل دیا، اب تورات وہ تورات نہیں رہی، انجیل وہ انجیل نہیں رہی، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف کر کے رکھ دیا، جو اپنی مرضی میں آئی وہ بات کو شامل کر دیا، جو اپنے نفس کے خلاف آیا اس کو اپنی کتابوں سے نکال دیا، وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہے، خواہشات کے پجاری بن کے زندگی گزار رہے۔ ہمارا ایمان ہے پوری دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہے، بے شمار مسلک موجود ہے، لیکن ایک ہی مذہب اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہے، کوئی یہودی کہنے والا، کسی کو عیسائی کہا جاتا ہے، کسی کو نصرانی کہا جاتا ہے، کسی کو مجوسی کہا جاتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرنے والا، کوئی سورج کی پوجا کرنے والا، کوئی زمین کی پوجا کرنے والا، کوئی کسی جانوروں کی پرستش کرنے والا، بے شمار ادیان موجود ہے، بے شمار مذاہب موجود ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، اگر انسان اسلام کو چھوڑ کر وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرما رہے ہیں دین اسلام کو اگر کسی نے چھوڑ دیا، پوری زندگی مجاہدہ اختیار کرتا رہا، تکلیفوں کو جھیلتا رہا، مشقتوں کو اٹھاتا رہا، دنیا کی راحتوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے چین کو چھوڑ دیا، اچھا لباس پہننا چھوڑ دیا، چپلوں کو پہننا چھوڑ دیا، خوب تکلیفیں اٹھا رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے کہ میرا ایشور میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، اس کا راستہ اسلام کو چھوڑ کر راستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی مذہب قابل قبول وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کو چھوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا اللہ کے نظر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں فلسطین کی مختصر تاریخ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اسلام سے پہلے جب مسلمانوں کا غلبہ ہوا، اسلام چاروں طرف پھیلتا چلا گیا۔ جب مسلمان چاروں طرف پھیلتے چلے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد 4 خلیفہ آئے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کو پوچھا جائے کہ 4 خلفاء کے نام بتاؤ، تو آج ہماری نئی نسلیں، ہماری اولادیں اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے اتنی دور جا چکی ہے کہ آج ہماری اولادوں کو 4 خلفاء کے نام تک یاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
اگر ہم نے اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھا، اپنی اولاد کی ایمان اسلام کی فکریں نہیں کی، وہ دین دور نہیں ہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اسلام اور ایسا ایسا ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ ایسا نہ کرے اسلام سے دور کر دے۔ کہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے گھروں میں دینی حلقوں کو قائم کریں، اپنے گھروں میں تعلیمات کو عام کرے، اسلامی تعلیمات کو عام کرے، کتابوں کو ہم پڑھیں تاکہ صحابہ کرام کے حالات ان کے سامنے بیان کرے، تاکہ ہماری اولادوں کو پتہ چلے صحابہ کرام کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، ہمارے نبی کی سیرت کیا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور تھا، ان کے دور میں 668 عیسوی میں حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو عبیدہ، ان دونوں کے ذریعے بہت سارے ان کے ماتحت میں بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو آزاد کر دیا۔ وہاں پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ جب گھیراؤ ہوا تو انہوں نے صلح، صحابہ کرام نے یہ کوشش کی کہ یہ مسجد اقصی فلسطین کی زمین پاک زمین ہے، یہاں پر خون ریزی نہ ہو، صلح کے ذریعے معاملہ حل ہو جائے، لہٰذا گھیراؤ کیا گیا۔ عیسائی صلح پر آمادہ ہو گئے اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اگر یہاں پر آئے اور وہ صلح نامے پر دستخط کر دیں گے تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا کہ صلح کرنے کے لیے عیسائی راضی ہے، لیکن ان کی شرط یہ کہ آپ یہاں تشریف لا کے صلح نامے پر دستخط فرمائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لائے، فلسطین شام کی زمین پر آئے، صلح نامہ لکھا ہوا تھا، آپ نے صلح نامہ پر دستخط فرمائی۔ اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ عیسائیوں کی جان اور مال کی حفاظت کی جائے، ان کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور ان کی جو عبادت گاہیں اور اسی طریقے عیسیٰ علیہ السلام کی جو مورتیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس کو بھی نہ توڑا جائے۔ یہ تمام باتوں پر صلح ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کی باتوں کو منظور فرمایا، اور عیسائیوں نے ایک بات یہ بھی رہی کہ ان کی یہودیوں کے ساتھ بنتی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک علاقہ الگ دے دیا جائے، یہودیوں سے الگ، ہم یہودیوں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ تو حضرت عمر نے عیسائیوں کو ایک الگ جگہ شام میں، فلسطین کے الگ جگہ میں عیسائیوں کو ایک خطہ دے دیا۔ یہودی ایک خطے میں آباد تھے، لیکن یہاں مسلمانوں کے قبضے میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ تھا۔ کافی وقت گزر گیا، برسا برس گزر گئے، مسلمانوں کے قبضے میں فلسطین و شام کی سرزمین نہیں، مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 11ویں عیسوی میں پھر عیسائیوں نے ایسا جم کر فلسطین پر حملہ کیا کہ نہ چھوٹوں کو دیکھا نہ بڑوں کو دیکھا، مرد عورت بچے بوڑھے جوان اور سب کو قتل عام کیا۔ لاکھوں کی تعداد میں ایک دن میں کئی مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 11ویں عیسوی کا یہ زمانہ ہے کہ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطین کی سرزمین پر ان کی گلیوں سے خون ایسا بہہ رہا تھا جیسے کہ بارش کے موسم میں پانی بہا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہاں ان کا تسلط ہو گیا، قبضہ ہو گیا۔ یہ وقت گزرتا گیا 1100 عیسوی کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ فلسطین کو دوبارہ آزاد فرمایا۔ انہوں نے وہاں کے عیسائی یہودیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ 1168 عیسوی تقریباً 68 کے آس پاس 1168 میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو آزاد کرایا۔ پھر سے دوبارہ مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، پھر وہاں پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہی۔ اس طرح سے معاملہ چلتا رہا۔ 1900 عیسوی میں پھر سے یہودی ایسا وہاں پر آباد ہوتے گئے، اپنی سرزمین کو وہ بڑھاتے چلے گئے، اپنے حصے کو بڑھاتے چلے گئے، اور 1948 میں
پوری دنیا کے کفاروں نے مل کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ اسرائیل فلسطین کی سرزمین تھی، وہ باہر کے لوگ یہودیوں کو آباد انہوں نے تھوڑی سی جگہ دی تھی، وہ بڑھتے بڑھتے قبض کرتے ہوئے اپنی جگہ کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا آگے بڑھا دیا کہ 1948 میں پوری دنیا کے کفاروں نے یہ اعلان کر دیا اس کی اسرائیل کی فلسطین ایک مستقل سلطنت ہے، مستقل وہ حکومت ہے، وہ کسی کے تابع نہیں ہے، مستقل اس کی فلسطین کی اسرائیل کی سلطنت کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہودیوں نے فلسطین پر ظلم ستم کے پہاڑ ڈھائے اور وہاں پر غاصباً حملہ کر دیا، اور آج وہ دین بھی ہمارے سامنے ہے۔ فلسطین اس دین سے لے کر آج تک وہ یہودیوں کفاروں کے مقابلے میں لڑتا آ رہا ہے۔ یہ زمین وہ زمین ہے، ہمارے نبی نے شام کے لیے دعا فرمائی، اللہ شام میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے رحمان کے فرشتے ملک شام پر اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ آج پوری دنیا کے کفار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مسلمانوں قتل عام کو دیکھ کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور آج ہمارا اس دور میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم ان کے لیے نصرت نہیں کر سکتے، ہم ان کی مدد نہ کر سکتے، ہم ان کے نام کے لیے کچھ صدقہ خیرات روزانہ نکال دیا کرے۔ اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہ مسلمان ہے، ایمان کے مضبوط ہے۔ کیسے بچے چھوٹے، ایک ماں اپنے نوجوان بچے کو، نوجوان لڑکے کو جہاد کے لیے وہ دیکھ رہی کہ میرا بیٹا جائے گا، وہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ ایک ماں کو اپنے بچے سے کیسے محبت ہوتی ہے، وہ مائیں اپنی اولادوں کو تیار کر کے کفار کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں بھیج رہی ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی چھوٹی سی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں واقعات ہمارے سامنے لا کر رکھ دیے۔ بدر کا موقع دیکھا جائے، احد کا موقع دیکھا جائے، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، لشکر بھی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد کو دیکھو، مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے۔ اللہ نے اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی۔ واللہ آج بھی ہمارا اللہ ہے، وہ آج اللہ بدلا نہیں ہے، آج بھی وہ اللہ وہی اللہ ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ آج بیت اللہ بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، قرآن بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا۔ ہمیں صرف اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نمازوں کی پابندی کی جائے، نمازوں کے بعد خصوصی طور پر مسجد اقصی فلسطین کے مسلمانوں کی دعائیں کی جائے، اور روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لیے صدقہ نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ تو مسلمان کے فلسطینوں کی مدد فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دعا فرماتے تھے کہ شام میں برکت عطا فرما، فلسطین کے لیے مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ دین دکھلا دے۔ حرم کے امام بھی دعائیں کرتے ہیں، اپنی خطبوں میں، نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں وہ دین دکھلا دے۔ حرم کے اماموں نے دعا کی ہے، اللہم ارزقنا صلاة فی مسجد الاقصی قبل الممات۔ حرم کے امام دعائیں کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں وہ گھڑی دکھلا دے، وہ امن و امان کی فضا قائم کرا دے کہ ہم اپنی موت سے پہلے ہم خود مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ مسجد اقصی کی تاریخ آپ کے سامنے میں مختصر بیان فرمائی کہ مسجد اقصی کا لڑائی جھگڑا کا معاملہ کیا ہے۔ یہ مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں کے لیے تبرک کی جگہ ہے، بابرکت جگہ ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے مذہبوں کو بدل دیا، اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیا، اپنے راستے سے ہٹ گئے۔ اسلام ایک واحد ایک راستہ ہے جو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ تو ہمارے اس وقت میں ہمیں یہی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر ہم بھی وہی اپنی بے ڈھنگی زندگی گزارتے رہے، ہماری نمازوں میں مسجد وہی خالی نظر آئے، اتنے ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں، جانے جا رہی ہے، پھر بھی ہم مسجدوں کی طرف رخ نہ کریں، ہم صرف دعائیں کرتے رہیں مسجد اقصی آباد ہو جائے، مسجد اقصی آباد ہو جائے۔
اس سے پہلے اپنے محلے کی مسجدوں کو بھی ہمیں آباد کرنا ہوگا۔ اگر ہم مسجدوں کی محلوں کی مسجد کو ہم نے آباد کر دیا، صبح کی نماز میں ہماری مسجد بھری نظر آ جائے، پھر ہم دعائیں بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کرتے چلے جائے، اللہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے، ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ وہ دن دکھا دے گا، اللہ امن و امان کی فضا قائم کر دے گا اور مسلمانوں کی نصرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے فیصلے فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل توبہ مدد فرمائے، مظلومین کی نصرت فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔